قبر میں 3 سوال ہوں گے اور 3 کے بعد ایک چوتھا سوال ہوگا، اور وہ مشہور ہیں، تیرا رب کون ہے، من ربک، تیرا دین کیا ہے، ما دینک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے تو کیا کہتا ہے؟ جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اب فرشتے پوچھتے ہیں کیف عرفت، یہ چوتھا سوال ہے کہ تو نے پہچان کیسے لیا۔ جیسے عدالت کہے کہ بھئی یہ جو آپ نے جائیداد کھڑی کر لی ہے، آپ نے باہر فلیٹس لے لیے ہیں، جزیرے بنا لیے ہیں، تو ذرا منی ٹریل دکھائیے کہاں سے آپ نے یہ پیسے لیے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ ابا جی نے جائیداد چھوڑی تھی، وراثت میں پیسے آئے تھے، کچھ میں یہ بزنس کرتا ہوں، کچھ میں یہ جاب کرتا ہوں، اور کچھ مجھے یہ ہدیے ملے ہیں، تحفے ملے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ رسیدیں وغیرہ مانگتے ہیں جس قسم کی بھی آپ پرووائڈ کر سکیں۔ تو آپ نے ان کو رسیدیں دکھائی۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے رسیدیں ہمیں دکھا دی ہیں، بینک کی رسیدیں تو آپ نے ہمیں دے دی، اب بینک میں جو کروڑ روپے کی پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی؟ جب بندہ پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کیف عرفت، آپ تو کبھی ملے نہیں ہیں ان سے، آپ نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، تو پہچان کیسے لیا؟ دیکھیے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ کیف علمت، آپ نے جانا کیسے؟ کتاب پڑھ کے تو بندہ جان سکتا ہے، سن کے تو جان سکتا ہے، پہچاننے کے لیے ملاقات کا ہونا ضروری ہے۔ کئی سالوں کے بعد آپ کا کلاس فیلو ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے پہچانا، تو پہچاننا کس کو ہوتا ہے؟ جس سے پہلے ملاقات شہری ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ آئے زندگی میں کبھی نہیں ملے، وہ آپ سے کہ پہچانا، آپ ذہن پہ زور ڈالتے ہیں، اچھا اسکول میں تو نہیں پڑھتے رہے؟ نہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں کئی کام اکٹھے کرتے رہے، وہ کہتا جی نہیں ہم زندگی میں ملے ہی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے پھر میں کس طرح پہچان سکتا ہوں؟ تو پہچان کے لیے پہلے ملاقات کا ہونا ضروری۔ فرشتے بڑا جینون سوال کر رہے ہیں کیف عرفت، تو نے کیسے پہچان لیا، تو کبھی ملا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے ملا میں واقعی نہیں، لیکن قرأت کتاب اللہ، میں نے رب کا قرآن پڑھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی پہچان قرآن پر موقوف ہے کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، صحیح حدیث ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، آمنت بہ، میں ایمان لایا، وصدقت، میں نے تصدیق کی۔ اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، قبر میں بھی ثابت قدم۔ قبر میں اب دیکھیں نہ تو سوال ہوا نماز کا، نہ سوال ہوا روزے کا، یہ نہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ محل نہیں ہے، قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا۔ قرآن شریف کے بعد مشہور یہ ہے کہ صحیح بخاری یہ مسترد ترین کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز صحیح ہے، یہ بات یاد رہے، صحیح بخاری میں ہر حدیث درست ہے اور اس میں کلام نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا یہ صحیح ترین ہے، اس کا مطلب ہے دوسری کتابوں کی نسبت اس میں احادیث صحیحہ زیادہ ہے۔ صرف ایک کتاب ہمارے پاس ایسی ہے جس کا حرف صحیح ہے، اور وہ ہے رب کا قرآن۔ اس کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی کتاب نہیں ہے جس پہ کلام نہ ہو۔ بخاری میں قبر کے حوالے سے جو حدیث ہے اس میں 3 سوالوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے یا 4 ہوں گے۔ بخاری میں ہے قبر میں جب بندہ جائے گا نا اس سے صرف ایک سوال ہوگا۔ جو قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے تو کتنے سوال ہوں گے؟ بولیے، ایک سوال ہوگا، اور وہ کون سا سوال ہوگا؟ وہ سوال ہوگا محمد مصطفیٰ کے بارے تو کیا کہتا ہے، بس ایک ہی سوال ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں، پوری بخاری شریف دیکھ لیجیے، اب تو بڑی آسانی ہے، ایکسیس ہے، اور اسلام 360 ہے، یا آپ چیٹ جی پی ٹی میں معلوم کر سکتے ہیں کہ بخاری میں قبر کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ساری آ جائیں گی۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ صرف ایک ہی سوال، اور وہ سوال ہے ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ اس ہستی کے بارے تو کیا کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے نا تو ایک ندا آتی ہے، ینادی مناد من السماء، آسمان سے ندا آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، یعنی یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، درمیان میں یہ آڑ ہے۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کو بھی جان لیا، مصطفیٰ کو بھی پہچان لیا، اور جسٹیفیکیشن بھی دی کہ میں نے سرکار کو پہچانا کیسے۔ تو ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ بولا ہے، مولا کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت سے بچھونا لاؤ اور بچھا دو، اس کی قبر سے کھڑکی کھولو کہ جنت کے نظارے دیکھے، جنت سے جوڑا لاؤ اور اس کو پہناؤ۔ اب یہ قبر ہے جو کہ ہم نے کھو دی ہے، لیکن جب وہ چلا گیا اب یہ ہماری نہیں رہی، اب اس کی ہو گئی ہے۔ اب اس میں کیا مرحلے ہو رہے ہیں یہ وہ جانتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہی ہے، اس میں جتنے مرضی کیمرے لگا لیں، وہی چار دیواری ہوگی جس میں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن اب اس پہ کیا بیت رہی ہے یہ وہ جانتا ہے۔ جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہم اپنے بیڈ پہ سوتے ہیں، چارپائی پہ سوتے ہیں، لیکن خواب میں کیا کیا نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کیا کیا کیفیت وارد ہو رہی ہے۔ اس کے ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جان سکتا نا کہ خواب میں کیا کیا ہوا ہے، ہم کہاں کہاں گئے ہیں اور کس کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے یہ اس کو انعام ملتا۔ ایک صحابی تھے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا، سرکار نے جنازہ پڑھائی تو قبر پہ کھڑے ہو گئے، تکبیر شروع کر دی، تسبیح شروع کر دی، صحابہ نے بھی ساتھ تکبیریں شروع کر دی، صحابہ نے بھی تسبیحات شروع کر دی۔ جب سرکار فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آئندہ اس طرح ہوا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ آج آپ نے خلاف واقعہ کچھ کام کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر اپنی عادت کے موافق ہر شخص پہ تنگ ہوتی، ایک اور روایت میں مومن پہ ایسے تنگ ہوتی ہے جس طرح ماں بچے کو دباتی ہے، سکون ملتا، اور کافر کو ایسے دبائے گی کہ ایک طرف کی ہڈیاں پسلیاں دوسری طرف میں پیوست ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا قبر اپنی عادت کے موافق اس کو دبا رہی تھی، قبر نے نہیں پہچانا تھا، میں پہچانتا تھا کہ یہ میرا صحابی۔ میں کھڑا ہوا، میں نے تکبیرات کہیں، میں نے تسبیحات کہیں، تو اللہ رب العزت نے میرے کھڑے ہونے کے صدقے اور تکبیرات کے صدقے، تسبیحات کے صدقے اس کی قبر کو تا حد نظر تک کشا دیا۔ انکار کرتے ہیں کہ بھئی جب آنکھ بند ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں، اب حشر میں ہی آنکھ کھلے گی۔ اعمال کے حوالے سے سوال حشر میں ہوں گے، عقیدے کے حوالے سے سوال قبر میں ہوں گے۔ مثلا اعمال کے حوالے سے سب سے پہلا سوال اول ما سئل یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال حشر کے دن نماز کا ہوگا۔ اب یہاں یعنی حشر کے دن اعمال شروع ہو جائیں۔ عقیدہ تو وہاں واضح ہو گیا، قبر میں عقیدہ واضح ہو گیا، اس کو پرچی مل جائے گی کہ بھی اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کو بھی پرچی مل جائے گی جس کا عقیدہ یہ ہے۔ اب وہ پرچیاں لے کے جو جس کیفیت میں ہوگا وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اب وہاں اس سے عملوں کے بارے سوال ہوگا۔